میرے پیارے بھائی، جب حقیقت سامنے آ جائے کسی چیز کی تو حق کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے انسان کو، اور باطل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت لوگ باطل کی طرف تھے، لیکن جب حق سامنے آ گیا تو لوگوں نے حق کو پکڑا اور باطل کو چھوڑ دیا۔ پھر جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا اور ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے باطل کو چھوڑا اور بت پرستی ختم کی، کیونکہ حق واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر دور میں فتنوں کا جب دور آتا ہے تو جب حق واضح ہو جائے، حق کی حقیقت سامنے آ جائے، حق کھل جائے، تو انسان کو حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ راستہ اختیار نہ کرے، جان بوجھ کر آنکھ بند کر کے ان کے اوپر بھروسہ کرنے لگے، تو ایسے لوگ فتنے میں ہیں اور ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ابھی جو یہ میم راوزی کا فتنہ چل رہا ہے، قاری احمد حسن ہو گیا، یہ ساجد مفتی ہو گیا، اور یہ جتنے میم راوزی ہیں، ابھی یہ جو اللہ یاری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اور حسن اللہ یاری خلفائے راشدین کو کھلا کافر کہتا ہے، اور یہ لوگ پھر بھی اس کے ساتھ جا کر کے سلام دعا کرتے ہیں۔ یہ ارشد خارجی ہو گیا، پھر یہ بابا جان خارجی ہو گئے، یہ سب کے سب جا کے اس کو سلام دعا کرتے ہیں۔ چلے بہرکیف، تو اب اس دور میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، اور الحمدللہ بنگلور کے مناظرے میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا، جھانسی کے مناظرے میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اب جو لوگ حق اور باطل کو سمجھیں گے، اس مناظرے کو سنیں گے، اس میں ان میم راوزیوں کی حقیقت کو سمجھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے، وہ خود بخود ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور اگر ان کو حق نظر نہیں آتا تو ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں اور ایسے ہی لوگ فتنے میں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتے، اور جھانسی مناظرے میں نیکوں کو اللہ نے فتح دی اور بدوں کو ذلیل کیا۔ یہ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے بنگلور مناظرے میں ان کے بہت بڑے مجدد کہنے جانے والے قاری احمد حسن کی پٹائی ہوئی، اور ان کے ساتھ جو مفتی تھے ان کی پٹائی ہوئی، ان کے اوپر لعنت ہوئی، ان لوگوں نے اپنی ضلالت کروائی اور اپنے حق کو واضح نہیں کیا، وہاں ان کی شکست ہوئی۔ جھانسی مناظرے میں ستیم حیدر صاحب جو تھے، انہوں نے اپنے مرید سے وہاں کھڑے ہو کے توبہ کروائی جب اس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کی اور اس کو کلمہ پڑھوایا۔ لیکن جب حق واضح ہو گیا، جب یہ کھل کے بات آ گئی کہ یہ حق پر نہیں تھے، باطل پر تھے، اور حق جب کھل کے سامنے آ گیا تو اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایسے میم راوزیوں سے میلاد شریف پڑھوانا، ان کو اپنی محفل میں شرکت کروانا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ ایک ساتھ نماز پڑھنا، یا ان کو مسلمان جاننا یا ماننا، یہ سب گمراہی ہے۔ اور جب ان کا راز فاش ہو گیا، اب ان کو مومن ماننا، ان کو مسلمان ماننا، یہ کفر ہے۔ من شک فی کفر ہی وذا بھی فقط کفر، کہ ان کے کفر کو جاننے کے بعد اگر کوئی ان کو مسلمان مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جب اہل بیت میں ہم مطالعہ کرتے ہیں اہل بیت کا، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، یا حضرت علی ہو، امام حسن، امام حسین ہو، ہمیں ایک قول حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت روایتیں اور من گھڑت باتیں ان کی خود کی اٹھائی ہوئی ہیں، یہ ہم نے بنگلور مناظرے میں دیکھ لیا اور جھانسی مناظرے میں دیکھ لیا۔ اب ہم پھر سے چیلنج کرتے ہیں، اس کے حسن اللہ یاری کو ہم نے چیلنج کیا
کہ ہم تیرا ٹکٹ کراتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں تیرے کو، تو آ، اور آنے کے بعد یہاں سامنے بیٹھ، جس جگہ بنگلور میں مناظرہ ہوا اسی جگہ اس نے منع کر دیا۔ پھر ہم نے اس کو یہ چیلنج کیا، ہندوستان کے اندر کوئی تیرا عالم ہو اس سے رابطہ کرا، اس سے بات کرا۔ لیکن پتہ یہ لگا جب ہم نے اس کی بایوپی نکالی تو اس میں پتہ یہ لگا کہ خود شیعوں نے اس کے اوپر کفر کے فتوے دے رکھے ہیں، اس کو خود اس کے اپنے من سے نکالا گیا ہے ایران سے، اس کی خود ڈگری کو خارج کی گئی۔ اور جب ہم اس کی بایوپی کھولتے ہیں تو اس کی بیوی کا نام جولی ووگان، یعنی اس کی بیوی خود یہودی ہے، اور یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر ہے۔ کوئی اس کی بیوی کو مومن ثابت کر دے، اللہ کی قسم شکست لکھ کر کے دیا جائے گا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مومن نہیں بنا پایا، گھر جمائی بن کے بیٹھا ہے، یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہے، اور یہودیوں کا لباس پہنتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ بنا بیٹھا ہے۔ چلیں بہر کے اب اس کے ساتھ جو دعا سلام کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر کے اس کے چینل پر، یہ ارشد خارجی ہو گیا، یہ بابا جان خارجی ہو گئے، یہ جتنے رافضی میم رافضی جو آتے ہیں اس کے چینل پہ دعا سلام کرتے ہیں، کیا آپ ان سب کو حق پر جانتے ہیں؟ حق پر مانتے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا، مجھے نہیں کرنا۔ جو خلفائے راشدین، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کو کافر کہے، امی عائشہ کو کافر کہے، اس کے ساتھ دعا سلام کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو چکا، لیکن آپ لوگ حق کو پہچان نہیں رہے۔ تو میری درخواست ہے، اگر کوئی شیعہ یا میم رافضی ہو، اگر وہ باصلاحیت ہو، باشعور ہو، ثقافت رکھتا ہو، تو اس کو سامنے لے کر کے آئیں۔ الحمدللہ یہ فقیر مناظرے کا خرچہ اٹھائے گا، یہ فقیر مناظرے کی پوری جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے گا، اور مناظرے کے لیے آپ اس کو لے کے آئیں، تیار کریں اس کو، اور اسی بنگلور جہاں پر ہال کے اندر مناظرہ ہوا تھا وہیں رکھا جائے گا، نہ کوئی دقت، نہ کوئی پریشانی۔ اگر باثقافت ہیں تو آئیں سامنے، اور نہیں ہے تو یہ رافضیت پھیلانا بند کریے، اور حق کو پہچانیے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بوڑھوں کو بھی، اپنے جوانوں کو بھی حق کا راستہ دکھائیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، ان بد مذہب کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔